مرغا اور لومڑی۔ ایک تھا مرغا جو قصے کہانیاں سننے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ جہاں اور جب کبوتروں، چڑیوں یا دوسرے پرندوں کو دیکھتا تو ان کے کانوں سنے یا آنکھوں دیکھے قصے کو سنانے کا تقاضا کرتا۔ پرندے بھی فارغ وقت میں مرغے کی دعوت قبول کرتے، باہم بیٹھ جاتے اور قصے کہانیاں کہتے۔ ایک دن مرغا تنہا تھا اور جس باغیچے میں وہ رہتا تھا اس کا دروازہ بھی اتفاق سے کھلا تھا۔ مرغا لپک کر گلی میں آ گیا اور چلتے چلتے صحرا میں پہنچا۔ بہار کا موسم تھا اور صحرا پر سبزے کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ درختوں کے شگوفے پھوٹ رہے تھے اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ مرغے پر خوشی اور مستی کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے بلند آواز میں گیت گانے شروع کر دیے۔ ایک لومڑی کہیں پاس ہی تھی۔ اس نے مرغے کی آواز جو سنی تو اس کے دل میں اسے چٹ کر جانے کی ہوس جاگی۔ وہ تیزی سے بھاگی اور جلدی سے مرغے کی طرف لپکی۔ مرغے نے جوں ہی لومڑی کو دیکھا، درخت کی شاخ پر اڑان بھری اور وہیں بیٹھ گیا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ مرغا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے چکنی چپڑی باتوں سے مرغے کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی اور کہا، تم درخت پر کیوں جا بیٹھے؟ کیا تم مجھ سے بھی ڈرتے ہو؟ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے جب تمہاری آواز سنی مجھ پر سرور کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے اندازہ لگایا کہ تمہاری آواز کتنی سریلی ہے۔ میں تو یہاں تمہاری دیدار اور تمہاری صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ دیکھو ہوا کیسی اچھی ہے، پھول کس کھلے ہیں، صحرا پر سبزے کی جاجم بچھی ہے، تمہاری آواز بھی دل سے غموں کو دھو دیتی ہے۔ مجھے ہنرمند اور ذہین لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو ہم تھوڑی دیر کے لیے صحرا میں مل کر گھومیں۔ مرغے نے لومڑی کی مکاریوں کے ضمن میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ یہ ساری باتیں محض اسے درخت سے نیچے لانے کے لیے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں ہوا واقعی بڑی عمدہ ہے، صحرا بھی سبز ہے، پھول بھی کھلے ہیں، میری آواز بھی بری نہیں، لیکن میری تم سے کوئی جان پہچان نہیں، اور میرا باپ ہمیشہ مجھے نہیں نصیحت کیا کرتا تھا کہ میں ناواقف رفاقت اختیار نہ کروں اور ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوں کبھی میں آواز جگہ پر تنہا چہل قدمی نہ کروں۔ مجھے اپنے والد کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے معصوم چیزوں نے ناواقف لوگوں کی رفاقت اختیار کر کے سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں دیکھا۔ لومڑی بولی، ہاں میں تمہارے والد کی بھی دوست ہوں، کیا اچھا شخص ہے۔ میرا تمہارے گھر میں اس وقت سے روز آنا جانا تھا جب تم بچے تھے۔ ابھی کل ہی ہم اکٹھے بیٹھے تھے اور تمہارا والد تمہاری تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوشیار اور زیرک ہے۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں صحرا بیاباں میں تمہارا خیال رکھوں تاکہ کوئی تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے۔ مرغا بولا، میں نے اپنے والد سے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہ سنا اور مجھے بالکل یاد نہیں کہ کسی لومڑی کا ہمارے گھر میں آنا جانا رہا ہو۔ علاوہ ازیں میرا باپ پچھلے سال فوت ہو گیا اور تم کہتی ہو کہ ابھی کل اس سے تمہاری ملاقات ہوئی۔ لومڑی بولی، معاف کرنا میں نے غلطی سے تمہارے باپ کا نام لے دیا، میرا مراد تمہاری ماں سے تھی۔ کل ہی ہماری ماں مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ دراصل میری تمہارے سارے ہی رشتہ داروں سے دوستی ہے اور سب میری تعریف کرتے ہیں، اگرچہ تمہارے چہل قدمی کو جی نہیں چاہتا تو اور بات ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ رفاقت سے خائف ہو تو مجھے اس کا افسوس ہے کہ تمہیں ابھی تک دوست اور دشمن کی تمیز نہیں جانتی کہ کس کم بخت نے تمہارے سامنے میری بات گوئی کی ہے۔ مرغا بولا، میں نے تمہارے بارے میں کسی سے ایک حرف تک نہیں سنا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ مرغے اور لومڑی کو باہم دوستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لومڑی کو مرغ کا گوشت بڑا پسند ہے۔ عقل مند مرغا کو چاہیے وہ اپنے اوپر رحم کھائے اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ لومڑی نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے دشمن کہا؟ کون ہے دشمن؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ حیوانات کے مابین دشمنی ماضی کا قصہ ہو چکا۔ حیوانات کے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ
जिस वक्त लोमड़ी ये बातें कर रही थी, मुर्गा अपनी गर्दन लंबी करके उस रास्ते पर निगाह जमाए हुए था जो आबादी की तरफ जाता था और लोमड़ी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। लोमड़ी ने जिद होकर कहा, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारे हवास कहीं और है। मुर्गा बोला, मैं एक हैवान को देख रहा हूँ कि आबादी की तरफ से आ रहा है। मालूम नहीं कौन सा हैवान है, मगर लोमड़ी से कदरे बड़ा है और इसकी दम और कान लंबे हैं, इसकी टांगें पतली और लंबी लंबी हैं और बिजली और आंधी की तरह दौड़ा चला आता है। लोमड़ी ये तफसील सुनकर डर गई और उसने मुर्गे को उल्लू बनाने से हाथ खींच लिया। अब वो इस फिक्र में थी कि भागकर कहाँ पनाह ले, सो उसने सहरा की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मुर्गे ने लोमड़ी को इस कदर घबराए हुए देखकर कहा, तुम कहाँ, जल्दी जरा रुक जाओ, आओ देखें ये हैवान जो भागा चला आता है कौन है, क्या ये भी लोमड़ी है? लोमड़ी बोली, ना ना, जो निशानियां तुमने बताई है उनसे तो जाहिर होता है कि शिकारी कुत्ता है और हमारे बाहमी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मैं डरती हूँ कि ये मुझे अजियत ना पहुँचाए। मुर्गा बोला, अगर ऐसा है तो अभी तो ये कह रही थी कि बादशाह ने हुक्म दिया सब दोस्त बन जाएं और भेड़िया और भेड़ और लोमड़ी और मुर्गा और एक दूसरे के रफीक बन जाएं और किसी को किसी से सरोकार नहीं। लोमड़ी बोली, हाँ ऐसा ही है, लेकिन डर तो यही है कि तुम्हारी तरह इस कुत्ते ने भी शायद अभी तक बादशाह का फरमान ना सुना हो। ऐसी सूरत में मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। लोमड़ी ने ये कहा और मुर्गे को उसके हाल पर छोड़कर ये जा वो जा।